رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر احباب مناسب سمجھیں تو دیوار کی ٹیک چھوڑ دیں۔ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ جو جتنا مجلس میں کتاب و سنت کی واعظ کی جگہ میں قریب ہو کر بیٹھتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو میرا سوال صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتا ہے، باقی کسی کو تنگ کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وأحمدنا وأمجدنا وأعلانا وأولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كبيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللهم
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وأعمالي من الرياء ولساني من الكذب وأعينني من الخيانة. تعریف، تحمید، تمجید، بزرگی کے مقدس مطہر جملے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حضور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پہ حسب عادت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بعد احباب انتظامیہ اور بالخصوص اپنے مشفق و محسن مولانا قاری محمد امین صاحب حافظہ اللہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے آپ جیسے نیک بخت لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت جو میں بیان کروں آپ سن کے جائیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، رسد 3.5 سال قبل اس مسجد میں خطبہ جمعہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی، اور یہ میرے بھائیوں کی محبت ہے. اس قابل و اہل تو نہیں، لیکن الامر فوق الادب، اپنے عزیزم بھائی کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے حکم کی تکمیل پر چند گزارشات کرنا ہے. بنیادی طور پر ہر انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور جنت کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تھوڑا ہے یا زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کتنا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں کرتا رہا، رکا نہیں، لیکن قیامت کے روز اس حال میں اللہ رب العزت کے سامنے اٹھے گا کہ میرے رب نے اس کے لیے کسی ایک عمل کا بھی اجر نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے. باتیں سمجھنے والی ہیں. ایسے اعمال کون سے ہیں وہ جن کی وجہ سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں یا پھر قبول ہی نہ ہوں؟ سب سے پہلی بات وہ ہے شرک. شرک کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ جس آدمی کو لگ گیا وہ تہجد پڑھے، وہ نمازیں پڑھے، زکاتیں دے، حج کرے، قبول نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب کائنات، اگر آپ کی زندگی میں بھی شرک کی آمیزش آ گئی، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں. یہ خطاب نبی سے شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ خطاب کس کو ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا؟ کبھی سوچا؟ یہ سبھی کہتے ہیں اور بے بانگِ دہل کہتے ہیں. مشرک بھی کہے گا
کہ اگر نبی بھی شرک کرتے اللہ ان کی بھی عبادتوں کو قبول نہ کرتے، لیکن خود شرک کی آمیزش اس کے اعمال میں موجود ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن محبوب کائنات سے سوال کرتی ہیں، کہنے لگی حضور مدینہ میں ایک شخص ہے جس کی سخاوت معروف ہے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی معروف سخاوت اس کی، ایک روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش اس نے اپنی سخاوت کو کرنے کے لیے جو جگہ منتخب کی ہوئی تھی نا، اس جگہ کے کم و بیش 70 دروازے تھے، اور مقصد اس کا پتہ کیا تھا کہ اگر ایک دروازہ ہو نا، انٹری ایک جگہ سے ہے، ایک شخص آیا ہے، صبح آیا، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی، اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، واپس چل دیا، اب وہ 70 دروازے اس لیے رکھے کہ دوبارہ پھر اسے کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو آتے ہوئے شرمائے نہیں، جھجکے نہیں۔ ایک دروازہ ہوگا، پتہ چل جائے گا صبح بھی آیا تھا، ظہر میں بھی آیا ہے، عصر میں بھی آیا ہے، مغرب میں بھی آیا ہے، عشاء میں پھر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، پھر آ گیا ہے۔ اس نے اتنے دروازے اس لیے رکھے تھے ایک دن میں 70 مرتبہ بھی ضرورت پڑے آ کے اپنی ضرورت کو پوری کر لیا کرو۔ ماں جی کہتی ہیں کہ محبوب اتنی اس کی سخاوت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر سب سے بڑا جس کا دسترخوان تھا، سب سے بڑا، وہ حاتم طائی کا دسترخوان ہے، ہر وقت کھانا ملتا ہے۔ لیکن ماں جی کہنے لگی محبوب کائنات کیا اس آدمی کے اعمال ڈیر و سخاوت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ نیت بھی خیر خواہی ہے، کسی کی خیر خواہی ہو جائے اس سے بڑی بات کون سی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قبول نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں توحید نہیں، شرک موجود ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے انسان کے عقیدے کا درست ہونا ہے۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور پھر یہاں بڑی معذرت کے ساتھ عمومی طور پر ہم شرک اکبر سے بچتے ہیں، لیکن شرک اصغر کا ارتکاب کرتے ہیں، اور شرک اصغر کا ارتکاب کرنے کے بعد مواحد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور دل میں ڈر بھی موجود نہیں کہ میری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ کون سا شرک ہے جو مخفی بھی ہے، چھوٹا بھی ہے؟ کوئی کسی کو سجدہ کرے گا نا اللہ کے علاوہ، اس کے اس فعل سے لوگ جان جائیں گے کہ اس نے شرک کیا، وہ اکبر شرک ہے۔ لیکن ایک ایسا شرک محبوب فرماتے ہیں جو مخفی ہے، جو کرنے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اتنی بڑی بات ہے۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش۔ نماز پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر نہیں، مولانا پوچھیں گے کہ فلاں نماز میں آئے نہیں تھے اس غرض سے۔ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ کہیں گے اتنا مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اعمال صالحہ زندگی میں موجود ہیں، تہجد بھی موجود ہے، لیکن صبح تہجد پڑھ تو لیتا ہے، لیکن بات بات پہ بازار میں بیٹھ کے کوئی اس سے پوچھے کیا کر رہے تھے تو کہتا ہے میں جی صبح تو جلدی اٹھے ہیں۔ بھائی کیوں جلدی؟ اصل مقصود یہ نہیں
کہ اس کا کوئی مسئلہ اس بات سے حل ہوگا، مقصود یہ ہے اسے پتہ چل جائے کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھی ہے۔ کئی تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات بات پہ کہیں گے، رات کو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے فوراً کیا کہیں گے، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارے بقیہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ 10 بندوں کی موجودگی میں، 20 بندوں کی موجودگی میں ببانگے دوہل سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے اور تسی دے صبح اٹھنا فجر نہیں پڑھنی ہوتی، میری تہجد بھی ضائع کرو گے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں کیا پڑھتا ہوں؟ تہجد، ریاکاری۔ محبوب فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اسے، لیکن یہ ارتکاب کر لیا اس نے اس جرم کا۔ مثلا سجدے میں ہے، کوئی اس کی نیت کو تو نہیں جانتا، معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، لیکن یہ سجدے کو لمبا اس لیے کر رہا ہے لوگ دیکھ لیں۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ کو اس وجہ سے ناپسند ہوا سجدہ، حالانکہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت کو یہ سجدہ ناپسندیدہ ہے، کیوں کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس بندے کی رضا کو مقصود رکھا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں جہاں ہم بچتے ہیں شرک اکبر کے ارتکاب سے، مثلا مزار پہ جا کر دیکھ تو نہیں دیتے، چڑھاوا نہیں چڑھاتے، نظر و نیاز کی غیر اللہ کے نام کی نہیں کرتے، زبان پہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے شرک کا ارتکاب ہے۔ یہ شرک بھی ایسا ہے جس شرک کی وجہ سے اللہ انسان کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ کی ہے اس نے، مثلا نماز پڑھی ہے اس نے، وضو کیا نہیں، گھر سے چلا نہیں، لیکن ضائع کیوں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت میں فرق آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر انسان کی زندگی میں عمل موجود ہے لیکن وہ عمل کرتے ہوئے طریقہ محبوب کائنات کا نہیں اختیار کرتا، اسے پرواہ نہیں، کرتا ہے بڑے عمل، بلکہ ربیع الاول کے ایام میں 11 راتوں تک لوگ سوتے نہیں۔ 12 ربیع الاول کو ایسا سوتے ہیں کہ پورا سال اٹھتے نہیں، لیکن وہ جو دن تھا اس دن میں ایسا سویا پورا سال گزر گیا، اٹھا نہیں، لیکن 11 راتیں سویا ہی نہیں ہے۔ اب کیا اس کا عمل یہ قبول ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ عمل تو اس نے کیا ہے، بھائی وہ کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کی عقیدت میں کر رہا ہوں، آپ کیوں کہتے ہیں اس کا عمل قبول نہیں؟ اس لیے قبول نہیں ہے کہ جس کے نام پہ کر رہا ہے اس نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، آقا فرماتے ہیں من عمل عملا، آقا فرماتے ہیں جس نے عمل کیا لیس من فہو رد، آقا فرماتے ہیں عمل بھی اس نے کیا ہے لیکن مردود ہے، ای مردود، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہباء منثورا، ضائع ہو گیا، خاک بن گیا، خاک بن کے اڑ گیا۔ اسے کیا ملا؟ کیوں؟ کہ طریقہ وہ نہیں تھا جو میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اس نے عمل کیا لیکن طریقہ کسی اور کا اختیار کیا، رسول اللہ کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اس مخالفت کرنے والے بد نصیب کے لیے میرا اعلان ہے کہ یہ کل قیامت والے دن رب کی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ کیوں؟ اس نے طریقہ چھوڑا رسول اللہ کا، مخالفت کی رسول اللہ کی۔ حکم کیا تھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حکم یہ تھا کہ جو محبوب دے نا وہ لے لو، جسے روک دیں اسے رک جاؤ، لیکن یہ نہیں رکتا، مخالفت کرتا ہے۔ اور اتنی بد نصیبی ہے، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اندازہ کریں، آقا فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہے۔ اور میں پرسوں خطبہ کی تیاری کرتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ماں جی نے سوال کیا نا کہ اللہ کے محبوب میں عائشہ غیرت والی حیا والی، اللہ کے محبوب میری عزت کی گواہی آسمان سے اللہ رب العزت نے دی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محبوب کائنات آپ کہتے ہیں کہ اس وقت سبھی کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا، آقا میرے جسم پر بھی؟ محبوب کے جس کے جسم کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، محبوب اس کے جسم پر بھی لباس نہیں، لوگ پھر دیکھیں گے مجھے؟ آج ہماری بیٹیاں بھی ہیں نا، ہماری بہویں بھی ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، بلکہ اب تو بات آگے نکل گئی ہے، ہماری مائیں بھی صرف تیار کس لیے ہوتی ہیں؟ اپنے خامد کے لیے نہیں، وہ جو اس کے سونے کا خیال کرے، جو اس کے کھانے کا خیال کرے، اس کے پینے کا خیال کرے، اس کے پہننے کا خیال کرے، اس کے سامنے آتی ہے نا تو اس حالت میں کہ صبح سے کام لگی ہوئی ہوں، فرصت ہی نہیں ہے، میں منہ دھو لیتی اپنا، لیکن بازار میں جانے کے لیے اس قدر تیار ہوتی ہے، اسے کہہ کے دیکھیں چلو ذرا بازاروں آئے، اتنی جلدی بتایا ہے، ابھی تو میں نے تیاری نہیں کی۔ کس کے لیے کر رہی ہے؟ لیکن محبوب علیہ السلام کی بیوی کو فکر ہے، صدیقہ کائنات کو فکر لگی ہوئی ہے کہ محبوب لوگ میری طرف دیکھیں گے۔ محبوب کائنات نے فرمایا، سیدہ کسی کی طرف دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اپنے اعمال، اپنی سیئات، اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں کے مطابق برابر پسینے میں ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی اپنی کوکھ کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی اپنے گریبان تک، اپنے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں کسی کی طرف دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی نظر ہی اپنے گریبان سے نہیں اٹھا سکے گا۔ اس دن حضور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے، اور ایک پانی کا حوض ہے جو اللہ مجھے عطا کریں گے، جو اس سے ایک گھونٹ پی لے گا، ڈیگ لگا کر نہیں، سیر ہو کر نہیں، صرف ایک گھونٹ پی لے گا، ابو فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ وہاں حوض کوثر پہ حضور کائنات فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نا کہ محبوب وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ سے قیامت تک اتنے انسان ہوں گے، حضور آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں؟ اللہ ایسا انتظام کر دے کہ محبوب ہمیں آواز دے کے کہیں انہیں آنے دو، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ صحابہ کو تو فکر ہوتی تھی نا کہ محبوب اتنے لوگوں میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ پہچانوں گا پتہ کس طرح؟
لوگوں کے وضو کے اعضاء کی سفیدی کے ساتھ. اللہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے نا تو کوہنیوں سے اوپر تک مل مل کے دھوتے. ایک شخص نے ابو ہریرہ سے سوال کر لیا, ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن محبوب پہچاننے میں جلدی کر لیں. اللہ. وضو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی تصور آیا دل میں؟ ایمانداری سے ہم سوچیں. ہاں, لیکن محبوب فرماتے ہیں کہ وہاں پہچانوں گا میں کچھ لوگوں کو جن کے چہروں پر محراب ہوں گے. ہائے, محبوب فرماتے ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, اور جب وہ میرے قریب آئیں گے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اور میرے محبوب تو وہاں بھی ہمیں نہیں بولے. ہائے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب مانگ. محبوب کیا کہتے ہیں جب سارے کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی؟ سگی ماں جس نے اسے دودھ پلایا ہے وہ بھی کہے گی اسے جہنم میں ڈال دو, مجھے جنت دے دو. لیکن محبوب وہاں بھی کہیں گے رب امتی, اللہ میرے امتی ہیں, اللہ ان کی خیر کر دے. محبوب فرماتے ہیں وہ نبی جس نے زندگی میں ایک ہی فکر اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ کسی طرح یہ میرے امتی جہنم سے بچ جائیں, وہ آ رہے ہوں اور درمیان میں دیوار حائل ہو جائے, محبوب چپ رہ سکتے تھے؟ محبوب کائنات نے جبرائیل سے سوال کیا, جبرائیل کیا وجہ ہے؟ یہ تو میرے ہیں, وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں, سفیدی ان کے ہاتھوں پر, سفیدی ان کے چہروں پر, سفیدی ان کی کوہنیوں پہ, سفیدی ان کے قدموں پہ, کیوں؟ حضرت جبرائیل فرمائیں کہ محبوب یہ وہ بد نصیب تھے جنہوں نے آپ کے بعد اپنی مرضیاں کی تھی اللہ کے دین میں. تو محبوب کائنات کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقا لمن غیر بادی, ان بد نصیبوں کو میں محمد سے دور ہٹا دو کہ انہوں نے میں محمد رسول اللہ کے دین کو معاف نہیں کیا. یہ ایک عمل ایسا ہے جس عمل کی وجہ سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. تھکے ہوئے ہوں گے. بندہ کہتا ہے نا یہ ہمارے رواج بھی ہے, سنت سمجھ کے کہہ لیں یا ویسے ہی ایک رواج بن چکا ہے تاک راتوں میں جاگنا. عبادت کوئی کرے یا نہ کرے لیکن جاگتے ضرور ہیں. مساجد میں بھی ماحول ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم جاگتے ہیں تو اپنی رضا کے لیے جاگنے کی توفیق عطا کر دے. اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سمجھ کر کوئی جاگے یا ویسے ہی جاگے, اب ساری رات وہ بیدار رہا ہو, صبح فجر کی نماز میں نماز ادا کرے, نماز کے بعد اسے کوئی کہے فلاں کام کر رہا ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے اعمال کی وجہ سے, لیکن تصلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ کہ انہوں نے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو چھوڑا ہے, طریقہ اپنی مرضی کا, عمل کیے لیکن مرضی اپنی کی ہے. اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے کی وجہ سے بھی عمل قبول نہیں ہوتے. جو بھی عمل کرے پہلے دیکھ لے یہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا یا نہیں, اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے طریقہ اپنایا جنت میں, اور جس نے نہیں اپنایا نا, اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد میں گئے, وہاں لوگ حلقہ لگائے ہوئے ہیں,
بیٹھے ہوئے ہیں اور کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ گٹلیوں کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے، او بھائیو ابھی تو رسول اللہ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، دین میں اضافہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اور یارو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور پھر ایک بڑا عمل جس کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتے وہ مال حرام ہے، حرام کا کھانا۔ محبوب نے فرمایا ہے نا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اتنا عظیم عمل۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ سفر کر کے بیت اللہ میں گیا، گرد و غبار ہے، جسم پر تھکن ہے سفر کی، حضور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رب پکارتا ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام۔ حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، بتاؤ اللہ اس کی عبادت کو قبول کیسے کرے گا؟ ابھی سوچا ہم نے، ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے ہمیں، وہ پیسے اکٹھے کرنے کی۔ سگی اولاد کو وقت نہیں دے سکتے، بیوی کو وقت نہیں دے سکتے، ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتے، دوستیاں ٹوٹ گئی ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ دوڑ ایک ہی لگی ہوئی ہے۔ کون سی دوڑ ہے ذرا مل کر بولے ہیں؟ پیسے کی۔ یہ تمیز نہیں کہ حلال ہے یا حرام، بس فکر یہ ہے آنا چاہیے حرام ہی ہو لیکن آنا چاہیے، ایک فکر ہے بس۔ اس فکر والے کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ 40 دن تک اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک لقمہ حرام کا کھایا ہو۔ اور ہماری زندگیوں میں، اور حرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سود کھا لیں، حرام یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے ہتھیایا ہوا ہے کسی سے چھین لیا ہے، حرام وہ بھی ہے فجر کی نماز میں تو آیا تھا لیکن اپنی بہن کا حق نہیں دے کے آیا، ظہر تو پڑی تھی لیکن اپنی بہن کا حق مارا ہے، عصر تو پڑی تھی لیکن حق مار کے آیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کہہ کے آیا تھا حصہ لینا ہے نا لے لو لیکن آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ وہ مسکین بہن کیا کہتی ہے؟ بھائی رکھ لو، ماں پہلے ہی نہیں رہی، باپ پہلے ہی نہیں رہا، اپنے میکوں کے گھر میں آنا تو رکھ لوں نا، سب کچھ دے دیتی ہے اسے۔ اور یہ داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں دے دی چاہیے لیکن پہننے لیا نہیں، کھاتا ہے حرام۔ کون ہے؟ ہم سبھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں مال کی محبت ڈال دی ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، وہ کھیتیوں کی صورت میں ہو، سواریوں کی صورت میں ہو۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے پیسے ملے ہوئے ہوں اسے اور وہ واپس کر دے؟ ہے کسی میں جرت؟ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ اس سے دیا جا رہا ہو، وہ کہے میں نے نہیں لینا؟ لیکن کبھی ہم نے سوچا بہن کیوں کہہ دیتی ہے میں نے نہیں لینا؟ سوچا کبھی؟ ہمارے استاد عبدالوہی ساجد صاحب کہا کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے نا کہ میری بہن نے کہا ہے کہ میں نے نہیں لینا، اسے میرے سامنے لیا، اسے کہو مجھے دینا، میں اسے دیتا ہوں، لیتی ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بھی حرام کھاتے ہیں۔ یہی حرام نہیں کہ صرف وراثت کا حق کھا لیا، یہ بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کرنا، ذمہ داری کا حق ادا نہ کرنا۔ کہیں ملازم ہے ڈنڈی مار چاہے
اچھے طریقے سے ڈیوٹی نہیں کرتا، مالک نے دیکھ لیا کام لگ گیا، مالک چلا گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ شام کو اس نے کہا تھا کہ مزدوری میری اتنی نہیں بنتی، شام کو کیا کہا کہ میری اس سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ کیوں؟ کہ میں چائے پینے بیٹھا تھا، 10 منٹ میں ختم ہو سکتی تھی، 1 گھنٹے میں پی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، 20 منٹ لگے تھے، لیکن 1 گھنٹہ بیٹھا رہا ہے۔ یہ بھی حرام ہے۔ جھوٹ بول کے کمایا وہ بھی حرام ہے۔ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے، اللہ اس حرام کے لقمے کی وجہ سے اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے، اللہ اکبر، حضور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بلکہ آقا نے سوال کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرمانے لگے اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے محبوب، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، مال و متاع نہیں، بنگلے نہیں ہیں، کوٹھیاں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنا غریب ہے کہ سگا بھائی بھی بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے پاس پیسے موجود نہیں، مال موجود نہیں۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ غریب بندے سے پوچھے کہ فلاں چودھری صاحب آپ کے بھائی نہیں؟ فوانگ چانسو بہا کے کہتا ہے تو بھائی، لیکن آج اللہ نے اسے نواز دیا، وہ مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ صحابہ کہنے لگے محبوب وہ ہے مفلس جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں بیچارے کے۔ آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں میرے صحابہ، مفلس پتہ کون ہے؟ فیاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے عمل برباد۔ کیوں؟ قد شتم ھذا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ گالی والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہے گا اللہ جی یہ چودھری صاحب گزرتے تھے نا، تکبر کے ساتھ ایسی بات کہہ جاتے تھے، اپنے ہی اندر مرنے والا ہو جاتا تھا، لیکن ہاتھ اس لیے نہیں اٹھا سکتا تھا کہ لوگ انہیں چودھری صاحب سمجھتے تھے۔ اللہ جی سے پوچھو نا اس نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسے راضی ہوتا ہے؟ اس کی نیکیاں نکال کے اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی جسے گالی دے کے آیا تھا۔ بڑی معذرت سے ایک بات کہوں، ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے بھی باز نہیں آتے، اور اگر ماں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو کے کہہ دے اللہ جی اس بد نصیب کو میں نے دودھ کی صورت میں اپنا خون نچوڑ کے پلایا ہوا ہے، یہ بولتا تھا میں ڈر جاتی تھی، ماں نے وہاں کچھ مانگ لیا تو وہ بھائی جس کے اوپر ستم کیا، وہ خون کرنا یہی خون نہیں کہ اسے جان سے مار دے، زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑے، اتنی تذلیل کرے، یہ بھی خون کرنا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کوئی آ جائے گا اللہ جی اس نے میرا مال نہ حق کھایا ہے، میرا مال کھا گیا، اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ وہ ایک کنال جو تھی وہ اس کی نہیں بنتی تھی، میری تھی، لیکن میں اس سے لے نہیں سکا۔ کیوں؟ کہ عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیے۔ اور یارو عدالتوں کے فیصلے حق میں آ جائے، حق نہ ہو، اللہ کی قسم وہ حق نہیں بنتے۔ لوگ بڑی ہمت سے کہتے ہیں نا اور میں کیس جیتے جی عدالت چوں، لیکن محبوب کے پاس بھی ایک کیس آیا تھا،
آ کے کہتا ہے محبوب یہ جگہ میری ہے. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باتوں کو سن کر دوسرے کو بلایا, اس کی بات بھی سنی, فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جس کی زبان تیز چلتی تھی. لیکن جو سامنے بیٹھا تھا نا, اس نے یہ نہیں کہا کہ محبوب میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا, نہیں, کہنے لگا محبوب آپ کی زبان نے کہہ دیا اس کا ہے, میں اس سے سوال نہیں کروں گا, لیکن اتنی بات ضرور ہے میرا رب دیکھ رہا ہے, یہ جگہ میری ہے, لیکن میرے حق میں فیصلہ اس لیے نہیں کہ میری زبان زیادہ نہیں چلتی, چاتر چلاک نہیں ہوں, ہوشیار نہیں ہوں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا, محبوب فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, اگر وہ اس کا حق نہیں تو وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ آگ کا ٹکڑا لے کے گیا ہے. آ جائیں گے لوگ, سگے بھائی آ جائیں گے, دکانیں نہیں ماری ان کی, جائیدادیں نہیں ماری ان کی, مزدور آ جائیں گے. کام لیتا تھا 7 بجے آ جانا اور شام 7 بجے جانا, لیکن جب مزدور روانہ ہونے لگے نا تو ٹھیکیدار تھا, پتہ کیا کہتے ہیں, دوسروں سے 100 کم ملے گا. کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ تینوں میں کام نہیں سی دیتا. اگر وہ آ گیا اللہ کی عدالت میں, محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حساب برابر کرنے کے لیے اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے. پھر آئے گا کوئی, اللہ جی اس نے خون بہایا ہے میرا, اسے پوچھیں, دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا. کیوں؟ امیر زیادہ تھا نا, میں غریب تھا. حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ جتنی اس کی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب ان لوگوں کی بدیاں اس کے کھاتے میں ڈال کر حساب برابر کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے ان کے حق مارے ہیں, کیے اس نے بڑے اعمال تھے لیکن قبول نہیں. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں جمعہ مکے میں جا کے پڑھتا ہوں, مدینہ میں میری 1 month بعد حاضری ہوتی ہے, لیکن یارو اگر وہ پیسے جن سے یہ مدینہ گئے, جن پیسوں کے ساتھ یہ مکہ کے سفر کرتے رہے, اگر وہ ناحق ہوئے, وہ مدینے کے سفر بھی رائے گا, وہ بیت اللہ کی حاضریاں بھی رائے گا, وہ صفا مروہ کے چکر بھی رائے گا, اور وہ زمزم پیتے ہوئے کی گئی دعائیں بھی رائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو حبط کر کے, ضائع کر کے, ان لوگوں کی خطاؤں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات جس کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتا, حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی شخص کے پاس گیا, کاہن کے پاس, حساب لگانے والا, ہتھیلیاں دیکھنے والا, اس کے پاس جاتا ہے, افعال نکالنے والوں کے پاس چلا گیا, محبوب فرماتے ہیں اس نے کوئی بات نہیں کی, بس گیا ہے, کاہن کے پاس صرف گیا ہے, محبوب فرماتے ہیں اس کی نماز 40 دن تک اللہ قبول نہیں کرتے. اللہم لا تجعلنا منہم. یارو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, بھروسہ دے ساڈا اللہ دیئے, لیکن ٹیوا لواؤن جو کوئی ورجتے نہیں نا. ساس جو 1 سال پہلے ڈھونڈ کے اپنے بیٹے کے لیے بیوی لے کے آئی ہے نا, اور اس وقت کہتی تھی نوں لے آواں گی پتہ چلے گا, لیکن آج کاہن کی درگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے. اور محبوب فرماتے ہیں جس نے اس کی تصدیق کر دی, کاہن نے جو کہا اس کی تصدیق کر دی, آقا فرماتے ہیں فقد کفرا, اس نے کفر کیا ہے. اور بتائیں ہیں انکار کرنے والے کے اعمال اللہ قبول کرتے ہیں؟ جس نے محبوب کے ساتھ کفر کیا اللہ اس کے عملوں کو قبول کرتے ہیں. اور آخری باتیں,
اللہ اکبر. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پڑھا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں. نماز ایک اہم ترین عمل ہے نا, اہم ترین عبادت ہے. اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل کون سا ہے بھلا؟ نماز. آقا فرماتے ہیں 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. ان میں سب سے پہلا کون ہے بھلا؟ وہ شخص کہ جس شخص نے کسی سے کوئی چیز لے لی. مثلا اس وقت غلام ہوا کرتے تھے اور اب ہم نے جان چھڑا لی ہے. ہم کہتے ہیں جی اب تو غلام والا چکر ہی نہیں رہا, اب غلام والا چکر نہیں رہا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہیں, میری بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. 5-5 لاکھ کی پیشگیاں لے کر ہم کارخانہ چھوڑ کے جاتے ہیں. جس شخص نے وہ پیشگی ادا نہ کی, گجرات میں پیشگی لی ہوئی ہے لیکن یہاں سے بھاگ کے وہ پشاور چلا جاتا ہے, منو کیڑا کسے پوچھنا ہے, اور وہاں جا کے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. نہیں, ایسا غلام جو بھاگ گیا ہے, جو بگوڑا ہے, حق تھا اس کے اوپر کسی کا لیکن یہ بھاگ گیا. اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے. قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کے محبوب فرماتے اس کے کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتی. اور ایک وہ بیوی جس نے رات بسر کر دی ہے, کس حالت میں کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا. بہنوں کے لیے پیغام بات بات سے کہتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ طلاق تو نہیں دے گا لیکن روٹھ جاتی ہے, مسئلہ شرعی نہیں ہے. اس وجہ سے کبھی نہیں روٹھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے میں آپ سے کلام نہیں کروں گی. ابھی ہے میرے گھروں میں ہوا ایسا. کبھی کسی ہماری بیوی نے یہ بات کہی ہو کہ آپ خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے نہیں جاتے, آپ سے کلام نہیں کروں گی. کبھی ہوا؟ آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, کلام نہیں ہے. کبھی ہوا؟ کبھی ہوا کہ بیوی کہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیا ہے تیرے ساتھ نہیں بولوں گی. ان مسائل کی وجہ سے ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ناراض ہوئی اس وجہ سے کہ اس کے فضول کے ہی مطالبات پورے نہیں ہو سکے, آقا فرماتے ہیں ناراض ہے اپنے خامند سے, ساری رات بھی مصلی پہ کھڑی رہے, محبوب فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جانے دیتے. مطلب کیا ہے؟ اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے, جا چلی جا. اور تیسرا وہ امام قوم وہم لہو کارہون, ایسا امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں. اور یہاں ناپسندیدگی پتہ کیسی کہ امام صاحب کو کہا تھا کہ یہ کام غیر شرعی ہے کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کے نماز پڑھاتے ہیں. وہ نماز پڑھاتے ہیں سنت کے مطابق نہیں, وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں. ایسی ناپسندیدگی ہو تو پھر امام کی نماز قبول. لیکن یہاں ناپسندیدگی پتہ کیا ہوتی ہے؟ مولوی جی تسی میرا جمعے چ نہ نہیں سی لیا, آپ مجھے اٹھ کے سلام کرنے نہیں آئے, نکال دو مسجد سے. میری رائے کے ساتھ اختلاف کیوں کیا؟ ایسے ناپسندیدگی کا اظہار سارے بھی کریں, میں سمجھتا ہوں ان کی قبول نہیں اس کی قبول ہو رہی ہے. پھر چوتھا وہ کہتے ہیں نا جگر تھام لیں, وَإِخْوَانٌ مُتَصَارِمَانٌ مُتَصَادِمَانٌ, وہ بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. یہ کہتا ہے نا تیرے نالوں تے چنگا جی کسے اور نو بھرا بنا لیندا,
نہیں بولتے، سال ہر سال بیت گئے، مسئلہ کیا ہوا تھا؟ بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، تو بھائی اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس وجہ سے ناراض نہیں کہ بھائی شرک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اس وجہ سے ناراض نہیں کہ وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے، ناراض کس وجہ سے ہے؟ فضول ہے، کوئی وجہ نہیں، صرف اس وجہ سے ناراض ہے کہ بیوی ہر وقت کان بھرتی رہتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ اوپر نہیں جانے دیتے، جس کی اوپر نہیں جاتی اس کی تو قبول ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے نا، جس کی اوپر نہیں جاتی دنیا کہتی ہے اس کی قبول نہیں ہوتی۔ تو محترم بھائیوں، آئیے ہمیں غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، انفاق فی سبیل اللہ بڑا سارا کچھ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں ایک عورت کا نا حضور کے سامنے ذکر ہوا، اور ذکر پتہ کیسا کہ ذکر کرنے والا کہتا ہے کہ وہ عورت نماز فرضی بھی پڑھتی ہے اور نفلی بھی پڑھتی ہے، ذرا میرے ساتھ بولے، فرضی بھی پڑھتی ہے اور نفلی بھی پڑھتی ہے، روزے فرضی بھی رکھتی ہے اور نفلی بھی رکھتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ بھی دیتی ہے اور نفلی بھی کرتی ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا میرے صحابہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا محبوب ایک خامی ہے اس میں۔ کون سی بلا؟ وہ خامی کہ جس کے متعلق حضور کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ خامی انسان کے اندر موجود ہے، نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، زکاتیں، حج، سب کچھ، لیکن وہاں کمی آ جائے گی، کیوں کہ اس کا ہمسایہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھا، وہ راضی نہیں تھا۔ یارو ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی دل میں آیا ہو کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں نمک کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھی روٹی موجود نہیں، اور ہمارے گھر میں بیف بھی پکتا ہے، مٹن بھی پکتا ہے، اور اگر اللہ کی عدالت میں اس یتیم بے کس بے سہارا نے عرض کر دی اللہ میرے بچے تو بھوک سے بلکتے تھے، یہ تکے بنا بنا کے کھاتے تھے، اور میرے بچے مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے، میں دے نہیں سکتا تھا، اللہ نے پوچھا کیا جواب دیں گے؟ اور یہ ہمسایہ پتنا کتنی فضیلت والا ہے۔ آقا نے فرمایا جتنی بار جبرائیل نے اس متعلق میرے پاس چکر لگایا مجھے لگتا ہے کہیں اللہ اسے وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیں۔ اور ہم یارو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جائیں تو صحیح اور پوچھیں تو صحیح کبھی حال، کبھی اس سے پوچھ لیں اور ناراض تو نہیں ہے۔ اور یہاں محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا نا کہ اگر ہمسایہ اس کی دیوار کے اوپر اپنی چھت رکھ لیتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، کوئی گل نہیں یار میرا ہمسایہ ہی ہے نا، تو اسی پتا کی آنے اٹ تے اٹ تد رکھی پہلا حساب کرنا ہی ہائے، اور اگر وہ حساب کرنے کے قابل ہی نہ ہوا تو، اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں، کسی گنڈے کو دے دیں گے، بدماش کو دے دیں گے، لیکن اپنے ہمسائے کو جگہ نہیں بیچ کے جائیں گے۔ اور محبوب نے فرمایا اسے پوچھ کے بیچنا۔ ایک دن میں کتنے اپنے ہمسایوں کے حقوق کے اوپر ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد میرا سوال ہے کیا ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں؟ اگر ڈاؤٹ ہے نا، شک ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ابھی وقت ہے، وگرنہ جب پیغام آ گیا تو اس وقت کائنات کی کوئی طاقت،
کوئی طاقت. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ کہے گا اللہ ایک موقع دے دے، میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. آج کے بعد صدقے بھی ہوں گے، نیک عمل بھی ہوں گے. اللہ ایک موقع. اللہ تعالیٰ کہیں گے جب دیا تھا اس وقت کیا کرتا رہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر موقع دے بھی دیا جائے، میں رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے. اور دیکھ لیں ذرا، بیمار ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ میں صحیح ہونا جی، اس تو بعد انشاءاللہ نماز فجر بھی مسجد، ظہر بھی مسجد، عصر بھی مسجد، عشاء بھی مسجد. تھوڑا سا 1 ماہ کی سیلری نہ ملے، 1 ماہ کی، یقین جانے مولوی جی کو وظیفہ دسو. جس مولوی صاحب کو گالیاں دیتا ہے نا ادھر کھڑا ہو گیا، مولوی ہیں جی نشت مار چھڑے، اس کے بعد آتا ہے کوئی وظیفہ. پھر نماز میں بندے حیران ہو جاتے ہیں، بھائی بڑی آج کل نمازیں ہو رہی ہیں، جس دن سیلری مل جاتی ہے چلا جاتا ہے. اب اللہ نے اسے موقع دیا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ آ گیا تھا اب زندگی بھر آیا ہی رہتا، لیکن چلا گیا. کیوں؟ اور اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ اگر اسے موقع دے بھی دیا جائے تو یہ باز نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں موقع دینا ہی نہیں بس. تو یارو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التماس کر لیں، اگر کسی بھائی کا حق مارا ہوا ہے، کہیں زندگی میں شرک موجود ہے، کہیں زندگی میں رسول اللہ کی مخالفت موجود ہے، کہیں زندگی میں کاہن کے پاس جانا موجود ہے، کہیں زندگی میں مال حرام موجود ہے، تو ان ساری چیزوں سے تائب ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اگر ہم نے توبہ قبول کر لی تو اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کرے، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں اللہ قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے نئے پرانے جان بوجھ کے ہونے والے غلطی سے ہونے والے تمام تر گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. میرے اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کی شرارت سے محفوظ فرما. میرے اللہ تنگ دست کی تنگ دستی کو دور فرما. میرے اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. میرے اللہ بیمار کو شفا یاب فرما. میرے اللہ جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا کوئی نہیں، میرے اللہ ان کے حال ان کے لیے بھی تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. میرے اللہ جن کے لیے دعا کرنے والے تو موجود ہیں لیکن اللہ وہاں علاج معالجے ہی موجود نہیں، میرے اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی شفا یاب فرما. میرے اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما. میرے اللہ سفید داڑھیوں والے بزرگ اپنی بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما. محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. میرے اللہ ایسے اعمال جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جائیں، میرے اللہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں، میرے اللہ ایسی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ فرما. میرے اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. میرے اللہ جو انتظام انصرام کرنے والے احباب، میرے اللہ ہمارے قاری امین صاحب اور ان کے رفقا، اللہ ان کا یہ عمل قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا. میرے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہر کسی کی خیر فرما. میرے اللہ جس کے پاس روزگار نہیں، اللہ بابرکت روزگار نصیب فرما. میرے اللہ جس کے پاس روزگار تو موجود ہے لیکن برکت نہیں، برکت نصیب فرما. میرے اللہ والدین کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میرے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے میرے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اداروں کے معاونین محبین محسنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. میرے اللہ بیان میں اگر کوئی اچھائی وہ تیری طرف سے، اگر کوئی خطا کمزوری غلطی ہے اللہ وہ میری طرف سے. میرے اللہ میں تجھ سے بھی معذرت کا طلبگار. میرے اللہ
ان احباب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اپنی رحمت سے معاف فرما میرے اللہ۔ تو اپنی رحمت کے ساتھ دین کے لیے ہمیں پسند فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب فرما میرے اللہ۔ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہر کسی کی دل کی نیک حاجت، خواہش، تمنا، آرزو کو پورا فرما میرے اللہ۔ ہر کسی کا نام لے کے، ایک ایک کا نام لے کے اس کی حاجت کو سامنے رکھا جائے میرے اللہ۔ ہم کمزور تھک جائیں گے، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور میرے اللہ، تو لطیف خبیر میرے اللہ، تو فعال لما یرید، ہر کسی کے دل کی حاجت خواہش کو پورا فرما میرے اللہ۔ جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھے میرے اللہ، تیری رضا مقصود ہے اللہ، تو اپنی رحمت کے ساتھ ہر کسی کے اعمال و افعال کو قبول فرما میرے اللہ۔ کوئی دنیا کا مقصد نہیں، صرف تیری رضا مقصود ہے میرے اللہ۔ اپنی رضا نصیب فرما میرے اللہ، اپنی رضا نصیب فرما میرے اللہ۔ تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آ گئے دین کی مجلس میں، دین کی محفل میں، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے اپنے فرشتوں میں اعلان کرنا ہے، جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ آج کی مجلس کو ایسا پاکیزہ بنا دے کہ تیری طرف سے اعلان آ جائے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے میرے اللہ۔ ہماری معافی کا بندوبست فرما، جہنم سے محفوظ فرما، جنت کا داخلہ نصیب فرما میرے اللہ۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر اور ضروری وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب یوم القیامۃ وقنا عذاب المیزان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ